گھر کو جنت بنانا عورت کے ہاتھ میں ہے۔ عورت جتنی سگھڑ ہوگی، باشعور ہوگی، اس کا گھر اتنا ہی جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ یہ باتیں سنتے تھے، کتابوں تک بہت اچھی لگتی تھیں، سچ میں ایسی سٹوریز بھی پڑھنا بہت اچھی لگتی تھیں جس میں عورت کی سگھڑاپے کی باتیں کی جاتی تھیں۔ میری بچپن کی ایک سٹوری تھی اکبری اور اصغری۔ مجھے بہت اچھی لگتی تھی اصغری، اس کی ذہانت، اس کے طریقہ کار۔ بہت شوق سے میں نے کئی دفعہ وہ کہانی پڑھی ہے، لیکن اب اپنی لائف کا ایکسپیرینس خود بتاتا ہے کہ واقعی میں 80% عورت ہی ذمہ دار ہے اپنے گھر کو مینج کرنے میں اور اپنی اچھی عادات کے ساتھ اس کو جنت بنانے میں۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک ریکویسٹ آپ سب سے کرنی تھی، اگر آپ لوگ میرا بلاگ دیکھتے ہیں تو بیل نوٹیفیکیشن کو پلیز آن کر دیجیے گا۔ آئی تھنک بہت سارے لوگوں نے بیل نوٹیفیکیشن آن نہیں کی، جس سے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بلاگ کب آیا اور وہ دیکھ نہیں پاتے، تو پلیز بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر دیجیے گا۔ اچھا جی، گھر کو جنت بنانے والی عادات، گھر کو پرسکون بنانے والی عادات کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ کی آتی ہے شکر گزاری۔ عورت جتنا شکر ادا کرتی ہے اتنا ہی گھر میں پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں۔ ایک بات یہاں کرنا چاہوں گی، ناشکری کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوتا ہے میرے خیال سے وہ بھی چھننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ مارننگ میں اٹھتے ہو، 3 باتوں کو ضرور یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا بہت سارا شکر ادا کیا کریں۔ آپ کو نیا دن ملا، آپ کی صحت برقرار ہے، آپ کی فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ وہ 3 باتیں ہیں جو آپ کو بہت ساری پازیٹیو انرجی دیں گی اور آپ اپنے دن کا آغاز پازیٹیوٹی سے کریں گے۔ تمام نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دیں، جانے دیں جو بھی ہوا۔ 3 باتیں ہمیشہ مارننگ میں اٹھتے ہی یاد رکھیں اور اس کا بہت سارا شکر ادا کریں۔ آج کے بعد عہد کر لیں اپنے ساتھ کہ میں نے کسی بھی بات پہ ناشکری نہیں کرنی۔ میرے پاس جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، اس پہ بہت سارا شکر ادا کرنا ہے۔ اس ایک ہیبٹ سے آپ خود کے اندر چینج دیکھیں گے، آپ اپنے گھر کے اندر چینج دیکھیں گے، آپ بہت پرسکون محسوس کریں گے۔ گھر لگژری آئٹمز خریدنے سے نہیں بنتا، بہت سارا پیسہ ہونے سے نہیں بنتا، اپنی عادات کو ڈیولپ کرنے سے گھر بنتا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کریں اور چھوٹی چھوٹی عادات کو چینج کر کے دیکھیں آپ کا گھر کتنا چینج لگتا ہے۔ سیکنڈ ہیبٹ فرسٹ کی طرح بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ اٹھ کے بیٹھتے ہو، مارننگ میں آپ اٹھ گئے ہیں، آپ نے پانی پی لیا ہے، بریدنگ کر لی ہے، تو ایسا کریں، تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں۔ بہت زیادہ نہیں، میں بھاگنے دوڑنے کا نہیں کہہ رہی، میں اسٹرینتھ ٹریننگ کا نہیں کہہ رہی، بس تھوڑی سی واک کر لیں۔ جتنا بھی آپ کا اسٹریس لیول ہائی ہوا ہوتا ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ واک ایسی زبردست چیز ہے، چہل قدمی ایسی زبردست چیز ہے نا، اور اسپیشلی کسی چھوٹے سے گارڈن میں جا کے، گھر کی چھت پہ جا کے کرنا عجیب ہی آپ کو خوشی دیتا ہے۔ تو آپ اٹھ گئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا بہت سارا شکریہ ادا کیا کہ اس نے آپ کو ایک نیا دن نصیب کیا، تو اس کے بعد تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیجئے، آپ خود اپنے اندر چینجز دیکھیں گے۔ بیسیکلی بات کیا ہے نا کہ ہم نے خود کو چینج کرنا ہے، تب ہمارا گھر، ہمارے ارد گرد کی انوائرمنٹ چینج ہوگی۔ کہتے ہیں نا، زمانہ نہیں بدلتا، آپ کی سوچ بدلتی ہے، تو ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ یہاں جی میں اپنی بیٹی کی آئلنگ کر رہی ہوں، 2-3 آئلز کو مکس کر لیتی ہوں اور ایوری سنڈے میں سب کے بالوں میں لگاتی ہوں۔ سیٹرڈے کو تو نہیں لگا سکتے کیونکہ بہت بزی ڈے ہوتا ہے اور رات لیٹ ہو جاتے ہیں، تو مارننگ میں جلدی سے سنڈے کو میں لگا دیتی ہوں اور آفٹر 3-4 آورس واش کر لیتے ہیں ہیئرز۔ تو سنڈے کو جتنا بھی ہم ریلیکس سمجھتے ہیں نا، ریلیکس نہیں ہوتا، بہت ہی زیادہ بزی ڈے ہو جاتا ہے۔ چلیے جی، آتے ہیں اپنے تھرڈ پوائنٹ کی طرف یا اپنی تھرڈ ہیبٹ کی طرف۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمیں اپنا بچپن اتنا زیادہ کیوں یاد آتا ہے؟ ہمیں وہ گھر کیوں یاد آتا ہے جہاں ہم نے اپنا بچپن گزارا ہوا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں ہمارے اچھے تجربات ہوتے ہیں، جہاں ہم اپنے برے ماضی کو نہیں بھول سکتے، اپنی تلخ یادوں کو ذہن سے نہیں نکال سکتے، تو اچھے تجربات کو، اچھی یادوں کو کیوں نہ ہم لوگ یاد کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں، ایک ڈائری میں لکھیں سٹوری کی طرح، کبھی فارغ ہو کے ان کو پڑھیں، دیکھیں آپ کو کتنا مینٹل ریلیف ملتا ہے اس سے۔ سچ میں خود بھی اپنے اوپر یہ سارے پوائنٹس اپلائی کرتی ہوں، مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے ان سے۔ آپ کے بچپن کے دوست، آپ کے بچپن کے کزنز، آپ کے کالج فرینڈز، جو بھی آپ کی اچھی اچھی یادیں ہیں، ان کو یاد کریں، ان کو لکھیں، اپنی فیملی سے ڈسکس کریں۔
بہت پازیٹیو ہو جائیں گے آپ ایسے. فورتھ پوائنٹ تو آئی تھنک سب کا بہت فیوریٹ ہے، اور وہ ہے اپنے گھر کو آرگنائز کر کے رکھنا. آپ کا گھر جتنا آرگنائز ہوگا گھر اتنا ہی پیسفل رہے گا. کون سی چیز کہاں پڑی ہے سب کو پتہ ہوگا. ٹی وی کا ریموٹ اکثر غائب ہو جاتا ہے، ڈور کیز نہیں ملتی ہیں، بچوں کی اسٹیشنری یہاں وہاں ڈسٹرب پڑی ہوئی ہے، کسی کا پلو کور نہیں ہے تو کسی کا پلو ٹھیک ہی نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنا بھی میس کریٹ کرتی ہیں کہ چک 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 ہوتی رہتی ہے. آپ اپنا گھر آرگنائز کر کے رکھیں گے، بچوں کی اسٹڈی ٹیبل آرگنائز رہے گی، ہسبینڈ کی جتنی بھی کیز ہیں وہ کہیں ہینگ رہیں گی، ریموٹ کی ایک اسپیشل جگہ ہوگی، کیونکہ اکثر ٹی وی اور اے سی کے ریموٹ پہ بہت بحث ہوتی ہے. کسی کو ملتا ہے تو کسی کو سیل اس کے نہیں ملتے، بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو گھر آرگنائز ہوگا تو آبویسلی وہ بہت پیسفل لگے گا. ہر ایک چیز کو آرگنائز کر کے رکھیں. ایون کہ شو ریکس میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے گھروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ اتنا زیادہ برڈن ہوتا ہے، اتنی ڈسٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے، اتنے ان نیسیسری جوتے ان میں ہوتے ہیں کہ اپنا جو ڈیلی ریگولر جوتا ہوتا ہے پہننے والا وہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے. جو سیزن کے شوز نہیں ہیں وہ بھی ریک میں ہیں، جو سینڈلز نہیں پہننے والے وہ بھی ریک میں ہیں. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت خیال رکھیں، اپنے گھر کو آرگنائز کرنا سیکھیں. ففتھ پوائنٹ یا ففتھ ہیبٹ میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے. میں اس کے تھرو ان تمام ہاؤس وائفس کو، ہوم میکرز کو بتانا چاہتی ہوں کہ پلیز 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 اپنی یہ عادت ضرور چینج کیجیے. وہ عادت یہ ہے کہ اگر کوئی پلاسٹک چیئر ٹوٹ گئی ہے تو اس کو اٹھا کے سنبھال دیں گی. اگر بچوں کا کوئی ٹوائے کریک ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اس کو سنبھال دیں گی. ایون کہ مگز میں کریک آ گیا ہے تو اس کو بھی سائڈ پہ کر دیں گی. کوئی فائدہ نہیں ہے ان ٹوٹی کریک چیزوں کو سنبھالنے کا. یہ بہت بری ہیبٹ ہے. اس سے آپ کے گھر میں نیگیٹو انرجیز آنے لگتی ہیں. آپ کے اپنے ذہن میں ایک دباؤ سا محسوس ہوتا ہے، آپ کو برڈن فیل ہوتا ہے اپنی پرسنالٹی پہ، اپنے گھر پہ. لیکن خواتین اس چیز کو سمجھتی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیوں یہ چیزیں سنبھال کے رکھ لیتی ہیں. جتنا جلدی ہو سکتا ہے ایسے برتنوں کو، ایسے پلاسٹک آئٹمس کو، ایسی چیزوں کو گھر سے نکال دیں تاکہ نیگیٹو انرجیز آپ کے گھر میں آ کے آپ کے گھر کے جو سکون ماحول ہے اس کو خراب نہ کریں. ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ جب کسی مگ میں کریک آ گیا ہے، کوئی بھی چیز ٹوٹ گئی ہے، اس کا یعنی کہ ٹیبل ہے اس کا ایک پیر ٹوٹ گیا ہے تو اس کو اٹھا کے سنبھال دیں گے. بچوں کی پلاسٹک چیئر ہے اس میں کریک آ گیا ہے تو اس کو سائڈ پہ کر دیں گے. تو ایسی چیزوں کو مت رکھیں، آپ کے گھر کا سکون خراب ہوتا ہے اور نیگیٹو انرجیز جنم لینے لگتی ہیں. میری اس بات سے آپ سب ایگری کریں گے کہ گھر میں سکون لانے کے لیے پیسہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. حد سے زیادہ نہیں، لیکن جتنی ہماری ضرورتیں ہیں اس کے لیے پیسے کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے ہسبینڈز بہت محنت کرتے ہیں، بہت محنت سے ارن کرتے ہیں، لیکن اس کو بچا کے رکھنا ہم خواتین کا اولین فرض ہے. پیسہ کیسے آتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن چلا کہاں جاتا ہے اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہوتا. ہم لوگ کہاں اس کو لگا دیتے ہیں، کیسے ویسٹ ہو جاتا ہے. ان چیزوں پہ بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، آپ کے گھر کا سکون برقرار رہے گا. اپنی ہر ایک چیز کو اسکیجول بنا کے رکھا کریں. آپ گروسری کرتی ہیں، آپ ڈفرینٹ آئٹمز لے کے آتی ہیں، آپ کتنا سیو کر رہی ہیں. ہر چیز کو مینج کریں. جب آپ مینج کرنا سیکھ جائیں گے، پیسہ بچانا سیکھ جائیں گے تو زندگی میں سکون ہی سکون رہے گا. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اتنا خرچ کریں جتنا آپ کے کہتے ہیں نا چادر سے باہر پاؤں نہیں پھیلانے چاہیے. تو کبھی بھی آپ کی لائف ڈسٹرب نہیں ہوگی. اپنی چادر کے اندر رہیں اور اسی میں گزارا کرنا سیکھیں. آئی تھنک میرے تمام پوائنٹس آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے. اگر آپ ان سے ایگری کرتے ہیں تو ولاگ کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے گا. آئی تھنک میں نے اسٹارٹ میں ہی ریکویسٹ کی ہے. اچھا جی، بات کر لیتے ہیں لاسٹ اینڈ امپورٹنٹ پوائنٹ کے بارے میں. کچھ خواتین نا اپنی لائف میں نو نہیں کہہ سکتی. ایک دفعہ کہنا سیکھیں. چاہے اپنی کسی بری ہیبٹ کو نو کہیں، چاہے کسی بندے کو نو کہیں جو آپ کو بہت اریٹیٹ کرتا ہو، لیکن ایک دفعہ نو کرنے کی عادت ضرور ڈالیں. جب آپ یہ عادت ڈال لیں گے نا تو آپ اپنے آپ کو بہت کانفیڈنٹ محسوس کریں گے. ہر بات پہ جھڑکنا، ہر بات پہ بہت اریٹیٹ ہونے کا میں نہیں کہہ رہی، لیکن اپنی کچھ عادات کو چینج کرنے کے لیے اسٹرانگلی ان کو کہیں نو. اب یہ عادات میں نے واپس اپنے اندر ڈیولپ نہیں کرنی. ٹاکسک لوگوں کو کہیے نو.
تو یہ تھی جی میری وہ 7 ہیبٹس جن سے میں نے اپنی پیاری پیاری بہنوں کو اویئر کرنا تھا. آئی ہوپ آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا. لیتی ہوں اجازت, ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں بہت ہی اچھی باتوں کے ساتھ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.